ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک خرگوش اور ایک گلہری اکثر مل کر کھیلا کرتے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن ایک بات جو انہیں ہمیشہ الجھاتی تھی وہ تھی کون زیادہ تیز ہے؟ خرگوش کہتا، میں تم سے کہیں تیز دوڑ سکتا ہوں۔ گلہری ہنستے ہوئے جواب دیتی، تم صرف میدان میں تیز ہو، لیکن درختوں پر چڑھنے اور پیچیدہ راستوں میں بھاگنے میں تم سے آگے ہوں۔ ایک دن دونوں نے طے کیا کہ وہ ایک دوڑ لگائیں گے۔ منزل تھی جنگل کے پار بہنے والی ندی کا کنارہ۔ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں، اونچے درخت، گہری کھائیاں، جھاڑیوں بھرے راستے اور کبھی کبھی خطرناک جانوروں کے نشانات۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ جو پہلے ندی تک پہنچے گا وہی جیت جائے گا۔ صبح کی تازہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش نے ایک جست بھری اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہ سیدھا میدان کی طرف بھاگا جہاں راستہ ہموار تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آسانی سے جیت جائے گا۔ وہیں گلہری نے درختوں کی شاخوں پر چھلانگیں لگا کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ زمین پر کم اور درختوں پر زیادہ تیز تھی۔ کبھی وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودتی تو کبھی نیچے اتر کر جھاڑیوں کے پیچیدہ راستوں سے گزرتی۔ خرگوش تیزی سے بھاگتا ہوا ایک گہری کھائی کے پاس پہنچا۔ اس نے کھائی کو پار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت چوڑی تھی۔ اسے پیچھے مڑ کر دوسرا راستہ ڈھونڈنا پڑا۔ اس میں اس کا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف گلہری درختوں کی شاخوں پر سے جاتی ہوئی کھائی کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئی۔ درختوں کی جڑیں کھائی کے پار جاتی تھیں، اس لیے اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اب خرگوش کو ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں جنگلی بھونکے کا ایک گول نظر آیا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب بھونکے چلے گئے تو اس نے دوڑنا شروع کیا، لیکن اب وہ تھک چکا تھا۔ گلہری درختوں پر ہونے کی وجہ سے محفوظ تھی۔ اس نے نیچے بھونکوں کو دیکھا، لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ اپنے راستے پر مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ خرگوش جلدی میں راستہ بھول گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سب طرف گھنے درخت تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ گلہری کو درختوں پر سے راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر سے دیکھ کر صحیح سمت میں جا رہی تھی۔ اسے تھوڑی بھی دیر نہیں لگی۔ خرگوش نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دوبارہ راستہ ڈھونڈا اور آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تیز بھاگنا ہی کافی نہیں، بلکہ راستے کی مشکلات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آخرکار جب خرگوش ندی کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ گلہری وہاں پہلے سے موجود ہے۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ تم جیت گئی، خرگوش نے ہانپتے ہوئے کہا۔ گلہری نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، لیکن تم نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ دوڑ صرف تیز بھاگنے کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ صبر اور ہوشیاری سے راستہ طے کرنے کے بارے میں تھی۔ خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات صحیح ہے۔ آج میں نے سیکھا کہ محنت اور صبر کے بغیر کوئی منزل آسان نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد دونوں دوستوں نے کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہر کسی کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اصل کامیابی اپنی محنت اور برداشت میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں صرف تیزی ہی کافی نہیں، بلکہ مشکلات کا صبر اور عقل مندی سے مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ خرگوش اور گلہری کی دوڑ در حقیقت ہمارے اپنے تجربات کی عکاسی کرتی ہے، جہاں ہر انسان کی اپنی رفتار اور اپنا راستہ ہوتا ہے۔